پردے غیب سے جب آمد مہندی ہوگی، پردے غیب سے جب آمد مہندی یہی ہوگی، دنیا ہے جو پھر دیکھنے والی ہوگی۔ سب کا حق سب کو برابر سے دیا جائے گا۔ جب وہ آئے گا تو انصاف کی شاہی ہوگی۔ فرش تا فرش اسی نور کی ہوگی بارش، فرش تا فرش اسی نور کی ہوگی بارش، دونوں عالم میں کوئی آنکھ نہ پیاسی ہوگی، دونوں عالم میں کوئی آنکھ نہ پیاسی ہوگی۔ جتنا بھی سونا چھپا ہے وہ اگل دے گی زمین، جتنا بھی سونا چھپا ہے وہ اگل دے گی زمین۔ ہوگی اس وقت جو دنیا وہ سنہری ہوگی، ہوگی اس وقت جو دنیا وہ سنہری ہوگی۔ کتنی صدیاں بھی گزر جائیں مگر وقت ظہور، کتنی صدیاں بھی گزر جائیں مگر وقت ظہور، علی اکبر کی طرح اس کی جوانی ہوگی، علی اکبر کی طرح اس کی جوانی ہوگی۔ وہ تو اللہ کی مرضی سے رکا ہے ورنہ، وہ تو اللہ کی مرضی سے رکا ہے ورنہ، جو تڑپ دل میں ادھر ہے وہ ادھر بھی ہوگی، جو تڑپ دل میں ادھر ہے وہ ادھر بھی ہوگی۔ جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ لے مجھ سے آ کر، جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ لے مجھ سے آ کر۔ ہر سماعت میں یہ آواز سنونی ہوگی، ہر سماعت میں یہ آواز سنونی ہوگی۔ اپنا خادم وہ مجھے کہہ دے جو فضا کی قسم، اپنا خادم وہ مجھے کہہ دے جو فضا کی قسم، اس شرف سے میرے دل رات کی شاہی ہوگی، اس شرف سے میرے دل رات کی شاہی۔ سعادت امام عصر امام زمانہ علیہ السلام ہم خوشیوں میں بھی اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ بہترین تحفہ سورہ الحمد اور سورہ توحید ہے، جو بتوسل امام زمانہ علیہ السلام تمام مرحومین کی روح کو پیش فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد محمد بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ صلوات سورہ ہود کی یہ آیہ کریمہ جو میں نے آج کی اس مختصر محفل کی بحیثیت سرنامہ کلام کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قرآن مجید میں متعدد آیات اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پنجتن پاک کی شان میں بھی استوائی صورت میں آیات ہیں۔ 12 اماموں کی شان میں مشترکہ آیات ہیں جس میں 12 ائمہ شامل ہیں، جیسے آئے اولی الامر، آئے ومن عندہ علم الکتاب، آئے امام مبین، آئے یہ آیتیں وہ ہیں کہ جو مشترکہ ہمارے 12 اماموں کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اور بھی بہت سی آیات ہیں، ایک نمونہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جو خالص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں، اور بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی شان میں، بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہیں۔ الگ الگ قرآن مجید میں اللہ نے رسول کی عظمت کو بھی بتایا،
اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو بھی بیان کیا، مولا علی کے فضائل بھی قرآن مجید میں بیان کیے گئے، اور 12 امام یعنی 12 اماموں کے شان میں بھی قرآن نے قصیدہ پڑھا۔ لیکن بعض آیات وہ ہے کہ جس کا تعلق 12 امام میں صرف ایک امام سے ہے، جو آخری امام ہے، تاجدار امامت آخری۔ یہ آیہ کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اس میں 11 امام شامل نہیں ہے، یہ خالص 12ویں امام کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے۔ بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ۔ آپ کے پاس 12,000 روپے ہیں اور آپ 1,000 روپے تقسیم کرتے رہے، اب آپ کے پاس آخر میں 1,000 بچے، تو 12,000 میں سے جب 11,000 تقسیم ہو گئے تو اب جو آخری 12واں بچا اس کو کہیں گے یہ بقیہ، یہ ہمارے پاس بیلنس ہے، یہ باقی بچا ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں جو امامت کے جواہر پارے تھے، جس کو وہ پیغمبر کی نبوت کے بعد یکے بعد دیگرے بھیجتا رہا، کبھی مولا علی کی صورت میں، کبھی حسن مجتبیٰ کی صورت میں، کبھی حسین ابن علی کی صورت میں، کبھی علی ابن الحسین کی صورت میں، کبھی محمد ابن علی کی صورت میں، کبھی جعفر ابن محمد کی صورت میں، کبھی موسیٰ ابن جعفر کی صورت میں، کبھی علی ابن موسیٰ کی صورت میں، کبھی ابن محمد ابن علی کی صورت میں، کبھی علی ابن محمد کی صورت میں، اور کبھی حسن عسکری علیہ السلام کی صورت میں۔ یہ اللہ کے خزانے میں امامت کے جواہر پارے تھے۔ اس نے مولا علی سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ایک ایک کر کے سب بھیج دیے۔ اب اس کے خزانے میں کیا بچا؟ آخری امامت کا جواہر پارا۔ اب اسے کیا کہا جائے گا؟ بقیت اللہ۔ بس اس لیے اللہ نے اس آخری امام کو بقیت اللہ کہا۔ اب اس کے بعد اس کے خزانے میں امامت کا کوئی جواہر پارا نہیں ہے۔ پیغمبر نے اپنی حدیث کے ذریعے سے خبر دی اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ من ماتا ولم یعرف امامہ زمانہ فقد ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص بغیر معرفت کے اپنے زمانے کے امام کی مر گیا، اس کی موت جاہلیت کی موت۔ پیغمبر نے کمپلسری کر دیا، نبوت کو نہیں کہہ رہے ہیں، توحید کے بارے میں نہیں فرما رہے ہیں، توحید کو تو مانتا ہی ہے، رسالت کا تو کلمہ پڑھتا ہی ہے، ہر مسلمان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہوگا، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا۔ جو انسان جس زمانے میں پیدا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے، اور اگر بغیر معرفت کے دنیا سے اٹھ گیا تو اس کی موت اسلام کی موت نہیں ہوگی، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ صلوات محمد مسلمانوں کے لیے غور و فکر ہے کہ وہ پہچانے کہ اس نے کسے مانا، اللہ رسول کے بتائے ہوئے کو مانا یا اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ کو مانا۔ اگر اپنے اللہ رسول کے بنائے ہوئے کو مانیں گے تو کبھی سلسلہ بیچ سے منقطع نہیں ہوگا،
یہ سلسلہ جو شروع ہوگا رسول کے بعد سے تو یہ قیامت تک کے جا کر مل جائے گا. اور اگر اپنے خود ساختہ بنائے ہوئوں کو مانا ہوگا تو یہ ڈسمس ہو جائے گا. یہ سلسلہ چلنے والا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اور میں تمام عالم اسلام کو چیلنج کر رہا ہوں، کیا پیغمبر نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے جو سب قریش سے ہوں گے؟ یہ کسی فرقے میں اس میں اختلاف نہیں ہے، یعنی 12 کی تعداد کا اختلاف کسی بھی فرقے میں نہیں ہے. سب مانتے ہیں کہ رسول نے 12 کہے ہیں. اب 12 کہے تو ہیں، لیکن آپ کسے 12 مانتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسے 12 مانتے ہیں؟ پیغمبر کی حدیث کو تو آپ نے مان لیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جو سب قریش سے ہوں گے، لیکن ذرا بتائی بھی تو کہ وہ 12 ہیں کون؟ چیلنج کر رہا ہوں. بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین آج اس بات پر متفق نہیں ہے کہ وہ 12 کون ہیں، اس لیے کہ ابتدا اگر صحیح ہوتی تو 12 میں اختلاف نہ ہوتا. 3 ثقیفہ کے لیے آ کر معاملہ شام کے حاکم پر رک گیا، اس کو لے یا نہ لے. اگر شام کے حاکم کو لیا تو اس کے بیٹے کو بھی لینا پڑے گا، پھر کچھ بنی امیہ سے لے لیں گے، کچھ بنی عباسیہ سے لے لیں گے. 12 خلیفہ کی حدیث تو مان لی، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ آگے جا کر انتشار ہو جائے گا، آگے جا کر خلافت میں ڈسمس ہو جائے گا معاملہ. لہذا پہلے 3 کو تو مانا، اب مسئلہ آ کر برہائے پر رک گیا، اسے لے یا اسے لے. کچھ نے حاکم شام کا بھی نام چوتھا لکھا، 5واں نام یزید ابن معاویہ کا بھی لکھا. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کتابوں میں مل جائے گا. سیوطی کی تاریخ الخلفاء ہے یا اور بہت سی کتابیں ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور بڑی بڑی علماء کی فہرستیں موجود ہیں 12 کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن 12 کو متعین نہیں کر پایا آج تک. الحمدللہ ہمارا تعلق اس فرقے سے ہے کہ جس کا ٹائٹل ہے اثنا عشری، 12 اماموں کے ماننے والے. ہم لوگ 12 کو مانتے ہیں، اور ہمارے کیا علماء کو تو جانے دیجئے، جوہلا میں اور بچوں میں بھی اختلاف نہیں ہوگا. کسی کا بھی امتحان لے لے اور کہیں بھائی تمہارے امام کتنے ہیں، فوراً جواب ملے گا 12. پہلے کون ہے؟ کہا کہ علی علیہ السلام. دوسرے کون ہے؟ حسن مجتبی. تیسرے کون ہے؟ حسین مظلوم کربلا. چوتھے کون ہے؟ علی ابن الحسین زین العابدین. 5ویں کون ہے؟ محمد باقر. 6ٹھے کون ہے؟ جعفر صادق. 7ویں کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم. 8ویں کون ہے؟ علی رضا. 9ویں کون ہے؟ محمد تقی جواد. 10ویں کون ہے؟ علی نقی علیہ السلام. 11ویں کون ہے؟ حسن عسکری علیہ السلام. اور 12واں کون ہے؟ ہمارے زمانے کا امام. بچوں کو مائیں رٹا دیتی ہیں، یاد کرا دیتی ہیں. بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں، بولنے لگتے ہیں، تو ان کو سکھا دیا جاتا ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، پنجتن 5 ہیں، 14 معصومین علیہ السلام ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، 313 رسول ہیں، 5 اولو العزم بڑے رسول ہیں. یہ سب بچوں کو مائیں سکھا دیتی ہیں، اور یہ سکھایا ہوا عقیدہ آخر دم تک باقی رہتا ہے.
اور یہ معمولی چیز نہیں ہے، اسی کا سوال تو قبر میں بھی ہوگا۔ تلقین میں کیا پوچھا جائے گا؟ من اماموں کا، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا خدا کون ہے؟ من اماموں کا، تمہارا امام کون ہے؟ تو عزیزوں، امامت کی معرفت یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ کسی فرقے سے ہو۔ اگر مانتا ہوگا تو قبر میں جواب دے گا، اگر نہیں مانتا ہوگا تو سزا کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اس لیے کہ فرشتے کسی کی رواداری نہیں کریں گے، وہ تو یہ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں بارہ کی محبت ہے یا نہیں، اور جواب دینا پڑے گا۔ جو دنیا میں مانتے ہیں وہ جواب دیں گے، جو نہیں مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پیپر جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ عزیزوں، بہت کچھ ہے، آخری امام کے لیے مختصر سی محفل ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ قرآن کی آیات ہیں، احادیث رسول ہیں، اور اس امام آخری امام کے لیے تو ہر معصوم کے ارشاد ہے، کیونکہ یہ آخری ہے نا، بقیت اللہ، اس لیے قرآن کی آیتیں بھی ہیں، رسول خدا کی حدیثیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، مولا علی کے ارشادات ہیں، مولا حسن علیہ السلام کے، یعنی ہر امام نے اس امام کے لیے فرمایا ہے۔ اور خصوصاً مولا علی کے خطبے ہیں آخری زمانے کے لیے، پیغمبر اسلام کے خطبے ہیں آخری امام کے لیے، چھٹے امام علیہ السلام کے ارشادات ہیں آخری امام کے لیے۔ اب ہر فرقہ یہ مانتا ہے، ہر مذہب کا انسان اس انتظار میں ہے کہ ایک منجی آئے گا، نجات دہندہ آئے گا، زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا۔ یہ ہر مذہب میں یہ تصور ایک نجات دہندہ کا ہے۔ وہ نجات دہندہ کون ہے؟ کوئی کہتے پیدا ہوگا، کچھ کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پیدا ہوگا نہیں، پیدا ہو چکا ہے، اور ہم اس لیے اس کے پیدا ہونے میں شک نہیں کرتے کہ ہم نے امامت کو غدیر سے لیا ہے، اور جب ہم نے غدیر سے لیا ہے تو ہم بھٹکے نہیں ہیں، ہم منزل پر قائم ہیں۔ اس لیے کہ ایک امام دنیا سے جاتا نہیں تھا جب تک کہ اپنے بعد والے کا تعارف نہ کرا دے، بعد والے کو پہچانوا نہ دے، اسی کو تو نس کہتے ہیں۔ رسول نے، قرآن کا اللہ کا حکم تھا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ آخری حج کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ حج سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، نصب کر دے۔ اب یہ کہنے والا جانے اور جس سے کہا جا رہا ہے وہ جانے، کیا نصب کر دیں؟ یہ بعد کے حالات نے بتایا کہ غدیر کے میدان میں، طوالہ کے مجمع میں پیغمبر اسلام نے خطبہ غدیر خطاب کیا، اور خطبہ غدیر کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر امامت کو نصب کر دیا، ولایت کو نصب کر دیا۔ تو جس طرح سے پیغمبر اسلام نے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بعد کے جانشین کو نصب کیا، اسی طرح سے ہر امام دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بعد والے امام کو نصب کر دیتا تھا، پہچانوا دیتا تھا، تعارف کرا دیتا تھا، تاکہ آنے والا دور، آنے والا زمانہ، آنے والے لوگ کنفیوز نہ ہوں کہ اس امام کے بعد زمانے کا امام کون ہے۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے جو آپ کو ائمہ کی سیرت میں، ائمہ کی تاریخ میں مل جائے گا۔ بس عزیزوں، اب جب آخری دور آنے لگا، اور ظاہر کے متوکل عباسی نے
جب امامت جو ہے وہ آخری منزلیں طے کر رہی تھی، 10ویں امام علیہ السلام کی امامت کا دور تھا اور 11ویں امام پیدا ہو چکے تھے، اور اب حکومت وقت یہ جانتی تھی کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب 12واں آئے گا۔ رسول کی حدیثیں تھیں، مشہور تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ خلیفہ جو بنی امیہ یا بنی عباسیہ کے تھے یہ اس بات سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ انہی کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، غاصب تھے، لہذا انہیں زیادہ خطرہ تھا، انہیں زیادہ خوف اور ہراس تھا، جانتے تھے کہ وہ آئے گا تو کیا کرے گا۔ لہذا اس نے اس زمانے میں سامرہ جو تھا یہ ملیٹری کی چھونی تھا، پائیتخت بھی تھا، خلیفہ بھی رہتا تھا، اور پوری ملیٹری کی چھونی بنی ہوئی تھی سامرہ۔ تو مدینے سے امام علی نقی علیہ السلام کو اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو سامرہ بلا لیا، قیام کیا امام نے، تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے، اور اس کے بعد مستقل سکونت اختیار کرنا پڑی، اس لیے حاکم اپنے سامنے ان کو رکھنا چاہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب 11ویں امام علیہ السلام اس قابل ہو گئے تو 10ویں امام علیہ السلام نے امام کا عہد کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تفصیلات ہیں، کس کے ساتھ عہد ہوا، یہ ملیکہ اس شہزادی کا نام تھا، اور یہ روم کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اور جن کا تعلق جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع شمول کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے، یعنی قدرت کو جوڑنا تھا کہ ایک طرف عیسیٰ کی نسل اکٹھا ہو اور ایک طرف فاطمہ زہرا کی نسل اکٹھا ہو، اور دونوں کو ملا دیں۔ روم کی شہزادی تھی، اور اس ملیکہ کا عقد بادشاہ روم اپنے رشتہ دار کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، اور 2 مرتبہ عقد کی تقریب منعقد کی گئی، لیکن عقد نہیں ہو سکا، طوفانی کیفیت پیدا ہوئی، سارا انتظامات درم برم ہو گئے، اور اس خاتون کا عقد نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ قدرت نے اس بیوی کو سیف رکھا تھا کسی معصوم شخصیت کے لیے، تو غیر معصوم کے ساتھ کیسے عقد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جناب ملیکہ، جن کو بعد میں جناب نرجس خاتون کا لقب ملا، یہ امام کے خواب میں تعلیم کے ذریعے سے، تعلیمات کے ذریعے سے، بتانے کے ذریعے سے یہ فوج میں شامل ہوئیں اور شہر بربر میں آئیں، اور پھر امام علی نقی علیہ السلام نے خط اپنے خادم کو لکھا، اور یہ خط جو تھا وہ انگریزی زبان میں تھا، روم کی زبان میں تھا، یعنی گویا امام خط لکھ رہے تھے جناب نرجس خاتون کو انہی کی مادری زبان میں، اور اپنے خادم کے ہاتھ بھیجا ہے اور کہا کہ جاؤ فلاں فلاں ایک کنیزوں کا قافلہ آ رہا ہے، کنیزیں بیچنے کے لیے لائی جا رہی ہیں، اس میں ایک خاتون ہوگی جو خود بکنے کے لیے کسی کے ہاتھ تیار نہیں ہوگی، لیکن میں تمہیں یہ تھیلی دے رہا ہوں اور یہ خط دے رہا ہوں۔ بہرحال حکم امام سے وہ چلا، امام کا خادم آیا، جیسا امام نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، سب کنیزیں فروخت ہو گئی، لیکن یہ کنیز بکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن جب امام کے خادم نے کہا کہ نہیں، میں یہ خط دینا چاہتا ہوں اور یہ دینار ہیں اس تھیلی میں، جو تمہاری ڈیمانڈ ہے اسی کے مطابق، اور جب وہ خط پہنچا ہے اور بیوی نے اس خط کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، پڑھا،
اور فوراً آمادہ ہو گئی اور امام کے خادم کے ساتھ آ گئی. اسی لیے لوگ مشہور کرتے ہیں کہ وہ آخری امام کی ماں کنیز تھی، لیکن یہ کنیز نہیں، بادشاہ کی بیٹی تھی. آئی تھی اس انداز سے کہ جیسے کنیزیں آتی ہیں. اور اس کے بعد پھر امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ عقد کیا. جناب حکیمہ خاتون جو اس گھر کی بزرگ تھی، انہوں نے اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا. اور یہ عقد بھی بزم ملکوت میں جناب عیسیٰ کی موجودگی میں جناب رسالت مآب نے، جناب فاطمہ زہرا نے پہلے ہی پڑھ دیا تھا. ظاہری عقد ہوا. امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجیت میں بیوی آئیں، رہنے لگی. ایک زمانہ ہو گیا. ظاہر ہے کہ وہ وقت آیا کہ جب ولادت، لیکن یہ ولادت خفیہ طور سے تھی، بادشاہ وقت کو اس کا پتہ نہ چلنے پائے. راز میں ولادت رکھی جائے. لہذا گھر کی یہ بزرگ خاتون جناب حکیمہ 14 شعبان کو سن 255 ہجری میں آتی ہیں اپنے بھتیجے کے گھر، اور جب شام ہونے لگی تو یہ اپنے گھر واپس جانے لگی. 11ویں امام نے فرمایا پھوپھی جان آج آپ ہمارے گھر میں قیام کریں، کیونکہ آج اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرنے والا ہے. کہا کہ کس کے بطن سے؟ میں تو کسی میں آثار حمل نہیں پا رہی ہوں. کہا کہ نرجس خاتون کے بطن سے، اور ان کی مثال مادر موسیٰ جیسی ہے. جیسے جناب موسیٰ کی ماں کے یہاں حمل ظاہر نہیں ہوا تھا، اسی طرح سے اللہ نے اس حمل کو بھی پوشیدہ رکھا ہے. حکم امام تھا. جناب حکیمہ خاتون ٹھہر گئی. رات ہوئی، نصف شب ہو گئی. جناب حکیمہ نے، جناب نرجس نے نماز تہجد پڑھی، تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھی. صبح ہونے والی تھی. ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ابھی تک حجت خدا کا ظہور نہیں ہوا. حجرے سے آواز آئی پھوپھی اماں جلدی نہ کریں، وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جب اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کر دے گا. بس یہ کہنا تھا کہ جناب حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس خاتون کیا حمل کے آثار نمایاں ہوئے. میں نے اپنے سینے سے لپیٹا، چپکایا، اور سورہ انا انزلنا، سورہ توحید وغیرہ کی تلاوت شروع کی. لیکن جس وقت میں ان سوروں کو پڑھ رہی تھی تو بطن مادر میں آنے والا بچہ میرے ساتھ تلاوت کلام پاک کر رہا تھا. ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی بطن مادر میں آئے ہیں، لیکن تلاوت قرآن کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس بارگاہ سے میرے جد علی بن ابی طالب علم قرآن لے کر آئے تھے، اسی بارگاہ سے میں بھی علم قرآن لے کر آ رہا ہوں. صبح محفل پار والی کربلا میں ہو رہی تھی، مجھے کو پڑھنا تھی، لیکن میں نے جناب محمد علی صاحب سے گزارش کی کہ آپ خطاب کریں. تو وہ بیچارے پڑھنے لگے اور انہوں نے یہ حمل کا ذکر کیا. ایک صاحب پڑھے ہو گئے کہ معصوم کا جو ہے وہ حمل نہیں ہوتا ہے. خیر بہرحال وہ ایک بحث ہے، الگ ہے. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ امام کی ولادت عام ولادتوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، پاک اور صاف ہوتی ہے، کثافتوں سے دور ہوتی ہے.
یہ پیدا ہوتے ہیں تو نہ نہلانے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ عورت نجس ہوتی ہے۔ ہمارے 12 ائمہ کی والدائیں یہ سب پاک و پاکیزہ تھی، اور اگر پاک و پاکیزہ نہ ہوتی تو مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں کیسے ہوتی؟ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آئے تطہیر کے حفاظت میں ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی ہے، یہ خود بھی پاک ہے اور جو ان سے منسلک ہو جاتے ہیں وہ بھی پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہاں پر ولادت ہے لیکن عام طریقے کی ولادت نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ولادت کیسے ہوتی ہے۔ معصومہ جناب فاطمہ بنت اسد مرمر کے پتھر میں بیٹھی ظہور علی ہو گیا۔ جناب مریم بیت المقدس سے نکل کے کربلا کی سرزمین پر گئی، ایک پتھر پہ بیٹھی، ولادت ہو گئی، اور جس درخت سے بیٹھی تھی وہ درخت بھی ہرا بھرا ہو گیا، کھجوریں نکل آئیں، اللہ نے حکم دیا ہلاؤ اور اس کو کھاؤ۔ پہلی غذا کربلا کی کھجوریں جناب مریم کی تھی۔ بس یہاں پر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب میں یہ سورہ پڑھ رہی تھی تو وہ بچہ بھی ماں کے بطن سے سوروں کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کے بعد میرے اور نرجس خاتون کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کی ولادت کو کسی پر ظاہر کرے کہ کس طرح سے ولادت ہوتی ہے۔ نور کا پردہ حائل ہو گیا، اور جب نور کا پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک مولود ہے جو سجدہ ریز ہے، ایک مولود ہے جو سجدہ ریز ہے، اور سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، توحید کا ذکر ہو رہا ہے، نبوت کا ذکر ہو رہا ہے، امامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میں نے بڑھ کر اس بچے کو گود میں اٹھایا۔ 11ویں امام نے آواز دی کہ میری پھوپھی جان میرے بچے کو میرے قریب لائے۔ مولود کو لے کر گئی، بچے کو گود میں لیا، پیار کیا، کہا کہ لے یہ بچہ۔ نرجس خاتون سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، یہ حجت خدا ہے۔ بس عزیزو مجلس محفل کو میں نے تمام کیا۔ آج وہی روز ولادت کی یادگار ہے، نیم شعبان 15 شعبان، جس کو ہم منا رہے ہیں۔ 255 ہجری جمعہ کا دن، صبح کا وقت، جب یہ امام زمانہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور 5 سال کی عمر سے غیبت صغرا کا آغاز ہو گیا۔ 229 ہجری میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ اب یہ غیبت کبریٰ چل رہی ہے، کچھ علامتیں ہیں، امام ظاہر ہوں گے۔ بس آخری روایت اور گفتگو تمام۔ جس آیت سے میں نے گفتگو کو شروع کیا تھا اسی آیت پر ختم کر رہا ہوں۔ شیخ صدوق نے کمال الدین و اتمام النعمہ میں اس واقعے کو، حدیث کو لکھا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھیں گے، اور جبرائیل کی آواز بلند ہوگی، لوگ امام کی خدمت میں اکٹھا ہوں گے۔ امام کے انصار 313 ہوں گے۔ بدر میں رسول کے ساتھ جو تھے وہی تعداد امام زمانہ کے انصار کی ہوگی، 313۔ تاریخوں میں فہرست ہے، نام ہے ان کے، کہاں کہاں کے لوگ ہیں، یہ سب موجود ہے، آپ حضرات مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہ سب جمع ہو جائیں گے، امام خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے اور فرمائیں گے انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ تو جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام خود فرمائیں گے کہ انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں۔
تمام لوگ سلام کریں گے السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض، اے بقیت اللہ زمین پر آپ پر میرا سلام ہو۔ بس عزیزوں، جہاں سے مجھے پہلا امام ملا تھا وہیں سے یہ آخری امام ملے گا۔ یہ امامت کا آغاز ہے، جو امامت کا آغاز ہے وہی امامت کا انجام ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر امام علی علیہ السلام کی ولادت کا مسکن بھی ہے، اور خانہ کعبہ امام زمانہ کے ظہور کا مسکن بھی ہے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا بانی محفل حاضرین محفل کی دلی مقاصد کو پورا فرما۔ اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار فرش عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔